اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈس، فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 8th کلاس کا یہ 17th لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے یہ ٹاپک ڈسکس کرنا سٹارٹ کیا تھا اور مسئلہ نمبر 119 اور 120 کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج مسئلہ نمبر 121 سے ہماری ڈسکشن سٹارٹ ہوگی۔ اس مسئلے میں ہمیں ایک بہت آسان بات بتائی جا رہی ہے، اس کے بعد اس آسان بات میں سے کچھ ایکسیپشنل کیسز بتائے جا رہے ہیں اور 2 ایگزامپلز ہمیں دی جا رہی ہیں جو ایکسیپشنل کیس ہے اس آسان بات میں سے، اور وہ جو 2 ایگزامپلز ہیں وہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہیں، تو وہ سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا زیادہ غور کرنا پڑے گا۔ جو بات بتائی جا رہی ہے جو کہ بہت آسان ہے، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ لیٹس سپوز ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، وہ 2 کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 برتن ہیں، 2 برتن ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ کون سا نجس ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ کوئی ایک نجس ہے۔ اب ایک تیسری چیز، یہ 2 برتن تھے، فار ایگزامپل دونوں پلیٹس تھیں اور دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہو گئی ہے، ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کون سی نجس ہے۔ ایک تیسری چیز، مثال کے طور پہ میری شرٹ، وہ پاک ہے، یہ مجھے پتہ ہے، اور وہ گیلی بھی ہے۔ وہ پاک اور گیلی جو میری شرٹ ہے، وہ ان دونوں پلیٹس میں سے، جن دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ کون سی نجس ہے، وہ شرٹ ان دونوں پلیٹس میں سے کسی ایک کو ٹچ ہو جاتی ہے اور وہ شرٹ گیلی بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ شرٹ جو کسی ایک کو ٹچ ہوئی ہے، صرف ان دونوں پلیٹس میں سے، جن دونوں میں سے یہ بات کنفرم ہے کہ ایک نجس ہے، یہ نہیں پتا ایگزیکٹلی کون سی نجس ہے، یہ پاک اور گیلی شرٹ کسی ایک کو ٹچ ہوئی ہے، تو کیا اب اس شرٹ کو میں نجس سمجھوں گا یا پاک سمجھوں گا؟ یہ کویسچن ہے اور یہ سچویشن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے بہت آسان کہ اس شرٹ کو میں پاک ہی سمجھوں گا، اور اس شرٹ سے انہوں نے ورڈ یوز کی ہے پرہیز کرنا ضروری نہیں۔ پرہیز کرنا ضروری نہیں یعنی اس کو میں نجس نہیں سمجھوں گا، یعنی فار ایگزامپل میں اس شرٹ کو پہن کے نماز پڑھ سکتا ہوں، میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ یہ نجس ہے اور میں اس شرٹ کو پہن کے پھر نماز نہ پڑھ سکوں۔ میں اس کو پاک سمجھوں گا اور میں اس شرٹ کو پہن کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ یہ ہے اس سچویشن کا حکم۔ میں ایک دفعہ کوئکلی ریپیٹ کر رہا ہوں، سچویشن بھی اور اس کا حکم بھی، تاکہ پھر آگے ہم اس کے ایکسیپشنل جو کیسز ہیں اور 2 ایگزامپلز ہیں ان کی طرف جائیں۔ 2 چیزیں ہیں، 2 پلیٹس ہیں ہماری ایگزامپل میں، دونوں میں سے کنفرم بات ہے ایک تو نجس ہو گئی ہے، یہ نہیں پتہ ایگزیکٹلی کون سی نجس ہوئی ہے، یہ ادھر۔ دوسری سائڈ پہ ایک تیسری چیز ہے، ہماری ایگزامپل میں شرٹ ہے جو کہ پاک ہے اور گیلی بھی ہے۔ یہ گیلی پاک چیز ان دونوں پلیٹس میں سے کسی ایک کو ٹچ ہو جاتی ہے اور اس کی گیلاہٹ شفٹ ہو جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا میں اس گیلی شرٹ کو نجس سمجھوں گا یا نہیں؟ یہ کویسچن ہے۔ اس کا آنسر ہے یہ صرف ایک پلیٹ کو ٹچ ہوئی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ پلیٹ ان دونوں میں سے کون سی نجس ہے کون سی پاک ہے، تو میں اس شرٹ کو پاک ہی سمجھوں گا، یعنی کہ اس شرٹ سے پرہیز کرنا ضروری نہیں، یعنی کہ اگر مجھے نماز پڑھنی ہے تو میں یہ شرٹ پہن کے نماز پڑھ سکتا ہوں، میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ میری شرٹ نجس ہو گئی۔ یہ ہے اس مسئلے کا مین پوائنٹ۔ لیکن آخر اس مسئلے کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں سوائے بعض صورتوں کے، بعض ایسی صورتیں ہیں جو ایکسیپشنل ہیں، ان صورتوں میں مجھے اس شرٹ سے پرہیز کرنی پڑے گی، یعنی میں اس شرٹ کو نجس سمجھوں گا، یعنی میں یہ
اس شرٹ پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ مجھے یہ شرٹ پہن کے اگر نماز پڑھنی ہے تو پہلے اسے پاک کرنا پڑے گا. اور وہ صورتیں کئی ہیں، ہمیں صرف ہماری بک میں 2 ایگزامپلز دے رہے ہیں. پہلی ایگزامپل جو دے رہے ہیں، اب یہ دیکھیے گا، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو دونوں ایگزامپلز دے رہے ہیں، اس میں یہ بات یہ جو سچویشن ہم نے ابھی بنائی تھی، یہ سچویشن کامن ہے کہ 2 چیزیں ہیں، فار ایگزامپل 2 پلیٹس، دونوں میں سے کوئی ایک 100% نجس ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کون سی نجس ہے. اور ایک تیسری چیز ہے ہماری ایگزامپل میں شرٹ، جو کہ پاک بھی ہے اور گیلی بھی ہے، اور وہ ان میں سے کسی ایک کو ٹچ ہوتی ہے. تو پہلی ایگزامپل جو اس مسئلے سے باہر ہے، اور اس مسئلے میں ہم نے کہا تھا کہ میں شرٹ کو پاک سمجھوں گا، لیکن اس ایگزامپل میں اس شرٹ کو نجس سمجھوں گا اور یہ پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتا. وہ یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں ایک چیز ایڈ ہو جائے، اور وہ چیز ایڈ کیا ہو جائے؟ وہ چیز ایڈ یہ ہو جائے کہ یہ جو دونوں چیزیں تھیں ہماری ایگزامپل میں، دونوں پلیٹس، جن دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھے کنفرم پتہ ہے کہ نجس ہے اور دوسری کے بارے میں مجھے کنفرم پتہ ہے کہ پاک ہے، مجھے یہ پتہ ہو یہ ایڈ ہو رہا ہے اس سچویشن میں، جس کی وجہ سے یہ اس ایگزامپل میں اس شرٹ کو نجس سمجھوں گا. مجھے یہ پتہ ہو کہ یہ جو دونوں پلیٹس ہیں یہ پہلے دونوں کی دونوں نجس تھی. انہوں نے ورڈ یوز کیے کہ ان کی سابقہ یقینی حالت نجاست ہے. یہ جو 2 پلیٹس ہیں پہلے دونوں کی دونوں نجس تھی اور کوئی ایک پاک ہو چکی ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا ایگزیکٹلی کون سی پاک ہے اور کون سی نجس. تو سچویشن وہی ہے کہ 2 پلیٹس ہیں، ایک پاک ہے کنفرم اور ایک نجس ہے کنفرم. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ابھی تو مجھے ابھی رائٹ ناؤ مجھے پتا ہے کہ دونوں پلیٹس میں سے ایک پاک ہے اور ایک نجس، لیکن نہیں پتا کہ کون سی پاک ہے اور کون سی نجس. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو گزرا ہوا کل تھا، کل دونوں کی دونوں نجس تھیں، اور ایک آج پاک ہو چکی ہے اور ایک پاک نہیں ہوئی. اگر یہ سچویشن ہو تو اب اس شرٹ کو جو پاک تھی اور گیلی تھی اور ان دونوں پلیٹس میں سے کسی ایک کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے، اب اس شرٹ کو میں نجس سمجھوں گا اور اس سے پرہیز کروں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس شرٹ کو پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ پہلی ایگزامپل جو اس مسئلے سے باہر ہے. اس مسئلے والا حکم اس ایگزامپل میں نہیں چل رہا. مسئلے میں حکم یہ تھا، مین مسئلے میں حکم یہ تھا کہ میں شرٹ کو پاک سمجھوں گا، لیکن اس ایگزامپل میں شرٹ کو نجس سمجھوں گا. اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کیا ہے یہ کیس کہ دو چیزیں ہیں، 2 پلیٹس، مجھے پتہ ہے ان میں سے ایک پاک ہے اور ایک نجس. یہ نہیں پتا کون سی پاک ہے کون سی نجس. ایک پاک چیز ایک شرٹ نے جو کہ گیلی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوا ہے، لیکن یہ جو 2 پلیٹس ہیں یہ پہلے دونوں کی دونوں نجس تھی، مجھے یہ پتا ہے، اور اب ان میں سے ایک نجس بچی ہوئی ہے اور ایک پاک ہو چکی ہے، اور یہ شرٹ آ کے ان دونوں میں سے کسی ایک کو ٹچ ہوتی ہے تو میں شرٹ کو نجس سمجھوں گا اور اس شرٹ میں نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ پہلی ایگزامپل جو کہ ایکسیپشنل کیس ہے اس مسئلے کے حکم سے. دوسری ایگزامپل یہ ہے کہ 2 پلیٹس ہیں، سچویشن وہی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک پاک ہے اور ایک نجس ہے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کون سی پاک ہے اور کون سی نجس ہے. تو میرے پاس ایک شرٹ ہے اور وہ ایک شرٹ آ کے کسی ایک پلیٹ کو چھوتی ہے اور یہ شرٹ پاک ہے اور گیلی ہے. تو ہم نے مسئلے میں کیا بولا کہ اس شرٹ کو میں پاک سمجھوں گا، اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں. لیکن اگر ایک چیز ایڈ ہو جائے اس ایگزامپل میں تو پھر یہ ایگزامپل اس مسئلے سے باہر نکل جائے گی، اور اس ایگزامپل میں اس شرٹ کو پاک نہیں سمجھوں گا. اور وہ چیز جو ایڈ ہو جائے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک اور شرٹ ہو، اور یہ جو میری دوسری والی شرٹ ہے یہ بھی پاک ہے اور یہ بھی گیلی ہے، اور جو پہلی میری شرٹ تھی وہ ان دونوں پلیٹس میں سے ایک کو ٹچ ہو جائے، اور جو دوسری میری شرٹ ہے وہ ان دونوں پلیٹس میں سے دوسری والی کو ٹچ ہو جائے. شرٹس بھی 2 ہو جائیں میرے پاس، پلیٹس تو 2 تھی پہلے. اصل مسئلے میں شرٹ ایک تھی میرے پاس، لیکن اب ایڈ کر دیں اس سچویشن میں ایک اور شرٹ کو کہ شرٹس بھی 2 ہو جائیں میرے پاس. اور جو پہلی شرٹ ہے، دونوں شرٹس پاک ہیں، دونوں شرٹس گیلی ہیں، ان میں سے پہلی شرٹ ایک پلیٹ کو ٹچ ہو رہی ہے
اور دوسری شرٹ دوسری پلیٹ کو ٹچ ہو رہی ہے. تو اب یہ جو دونوں شرٹس ہیں میں ان دونوں سے پرہیز کروں گا، یعنی کہ میں ان دونوں کو نجس سمجھوں گا اور ان دونوں شرٹس میں سے کسی ایک کو بھی پہن کر میں نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ ہے دوسری اگزامپل جس میں اس شرٹ کو نجس سمجھوں گا. اور یہ ایکسیپشنل کیس ہے اصل مسئلے سے، جس میں ہم نے حکم یہ لگایا تھا کہ شرٹ کو پاک سمجھوں گا اور اس میں نماز ہو سکتی ہے. یہ مسئلہ نمبر 121 میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ مسئلہ اب میں بک سے پڑھنے لگا ہوں، آپ غور کیجئے گا. مسئلہ نمبر 121. ایسی دو چیزیں جن کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو کہ ان میں سے کون سی پاک ہے اور کون سی نجس. ہماری اگزامپل میں دو پلیٹس جس میں یہ نہیں پتا کہ پاک کون سی ہے تو ایک پاک اور ایک نجس، یہ نہیں پتا ایگزیکٹلی کون سی پاک ہے اور کون سی نجس. اب اگر ایک پاک اور تر چیز، یہ تیسری چیز ہے ہماری اگزامپل میں شرٹ، اگر ایک پاک اور تر چیز ان میں سے، ان دو چیزوں میں سے، پچھلی والی دونوں پلیٹس میں سے کسی ایک چیز کو چھو جائے، کسی ایک چیز کو ٹچ ہو جائے، اب حکم کیا ہے اس سچویشن میں اس شرٹ کو کیا کروں گا؟ کہہ رہے ہیں تو اس تیسری چیز سے، اس شرٹ سے پرہیز کرنا ضروری نہیں ہے. میں اسے پرہیز کروں، اس کو نجس سمجھوں، یہ ضروری نہیں. میں اس کو پاک سمجھوں گا، میں اس کو پہن کے نماز پڑھ سکتا ہوں. اب کچھ ایکسیپشنل کیسز، سوائے بعض ایسی صورتیں ہیں جو ایکسیپشنل ہیں، ان صورتوں میں اس شرٹ کو نجس سمجھوں گا اور اس شرٹ سے پرہیز کروں گا اور اس شرٹ میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا. وہ صورتیں کون سی ہیں؟ ایگزامپل دے رہے ہیں. سوائے بعض صورتوں میں، پہلی ایگزامپل، جیسے اس صورت میں جب سچویشن پوری کی پوری یہ ہو لیکن ان دونوں مشکوک نجس چیزوں کی، یہ جو دو مشکوک نجس چیزیں ہیں، دو چیزیں جو دو پلیٹس ہیں جن میں مجھے شک ہے کہ نجس کون سی والی ہے اور پاک والی کون سی ہے، ان دونوں چیزوں کی سابقہ یقینی حالت نجاست کی حالت ہو. سابقہ یعنی پریویس، پرانی، جو یقینی حالت ہے جس کا مجھے پتہ ہے کہ یہ دونوں پہلے کیا تھیں، وہ نجاست کی حالت ہو. یعنی آج تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ان میں سے کون سی والی پاک ہے کون سی نجس، لیکن پریویسلی کل یہ دونوں نجس تھیں، یہ مجھے یقین ہے اس بات کا. اس سچویشن میں پھر یہ جو شرٹ ہے جو ان میں سے کسی ایک کو ٹچ ہو رہی ہے، اس سے میں پرہیز کروں گا، اس کو پہن کے نماز نہیں پڑھ سکوں گا. یہ پہلی ایگزامپل ہو گئی. دوسری ایگزامپل، یا مثلا اس صورت میں جب کوئی اور پاک چیز، یہ چوتھی چیز ہو گئی، جیسے ہماری ایگزامپل میں دوسری شرٹ، کوئی اور پاک چیز رطوبت کے ساتھ یہ کیا کرے، دوسری مشکوک چیز سے لگ جائے. پہلی پاک چیز جو پہلی شرٹ تھی وہ ایک مشکوک چیز سے، یعنی کہ پہلی پلیٹ سے لگ گئی تھی، اور ایک دوسری پاک چیز جو کہ دوسری شرٹ ہے رطوبت کے ساتھ دوسری مشکوک چیز سے، یعنی دوسری والی پلیٹ سے جس کے بارے میں شک ہے کہ ان میں سے کون سی پاک ہے کون سی نجس، اس دوسری چیز سے لگ جائے. تو ایسی صورت میں بھی اب میں ان دونوں شرٹس سے پرہیز کروں گا، ان دونوں شرٹس میں سے میں کسی ایک کو بھی پاک سمجھ کے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ اس مسئلے اور اس مسئلے کے اندر کی دونوں ایکسیپشنل ایگزامپلز مکمل ہو گئیں. اس کے بعد نیکسٹ مسئلہ ہمارا مسئلہ نمبر 122، جو کہ بہت آسان مسئلہ ہے. اس مسئلے میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک چیز ہو، کوئی سرفیس ہو، اب وہ زمین کا سرفیس ہو یا وہ کوئی کپڑا ہو یا کوئی اور دوسری چیز ہو جو کہ پوری کی پوری گیلی ہو، اس کے اوپر پانی لگا ہوا ہو، گیلاہٹ ہو. تو اگر اس کے ایک پارٹ پہ نجاست گرے گی یا نجاست لگے گی تو جس پارٹ پہ نجاست گری ہے یا لگی ہے صرف وہ پارٹ نجس ہوگا اور باقی سارے کے سارے پارٹس اس کے پاک رہیں گے. مثال کے طور پہ ایک کپڑا ہے، پورا گیلا کپڑا ہے، اور اس شرٹ ہے کوئی، وہ پوری کی پوری گیلی ہے، اور اس میں جو کالر ہے وہاں پہ نجاست لگ گئی، تو صرف وہ کالر کا ایریا جہاں پہ نجاست لگی ہے وہ نجس ہوگا، باقی شرٹ جو ہے وہ پاک رہے گی. یا ایک زمین ہے، اگر اس زمین کے رائٹ کارنر پہ کوئی نجاست گر جائے، وہ زمین گیلی ہے، تو وہ رائٹ کارنر صرف نجس ہوگا، باقی پوری کی پوری زمین پاک رہے گی. اسی طرح کوئی بھی اور دوسری چیز ہے، کوئی گدا ہے،
وہ گدا پورا کا پورا گیلا ہوا ہے، اس گدے کے ایک لیفٹ کارنر پہ اگر نجاست گرے گی تو صرف وہ لیفٹ کارنر جہاں پہ نجاست گری ہے وہ نجس ہوگا، باقی سارا کا سارا پاک رہے گا۔ اور یہ حکم صرف ان چیزوں میں نہیں ہے بلکہ وہ کھانے پینے کی چیزیں جن میں گیلاہٹ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ تربوز ہے یا خربوزہ ہے یا کھیرا ہے۔ اب تربوز کو یا خربوزے کو کاٹتے ہیں تو اس کے وہ اندر سے پورا اس کو آپ ٹچ کریں گے تو آپ کے ہاتھ کو گیلاہٹ لگے گی، وہ گیلا گیلا ہوتا ہے۔ یا کھیرے کے اندر بھی کچھ ویٹنس ہوتی ہے، تھوڑا گیلا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے ایک تربوز کو بیچ میں سے آدھا کر کے کاٹا، آپ وہ کھول دیا، اس کے 2 حصے کر دیے، اب اس کے ایک جگہ پر اگر مثال کے طور پہ خون کا ایک قطرہ گر گیا تو وہ تربوز پورا کا پورا نجس نہیں ہو جائے گا، جہاں پہ خون گرا ہے بس وہ ایریا نجس ہوگا، اس ایریا کو اگر ہم نکال کے الگ کر دیں باقی تربوز پاک ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے۔ یا کھیرے کے اگر ٹاپ کے اوپر خون کا ایک قطرہ گر جائے تو وہ ٹاپ سے لے کر اینڈ تک پورا کا پورا نجس نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ ٹاپ کے حصے کو ہم کاٹ دیں گے، چھلا ہوا کھیرا ہے اور اندر سے گیلا ہوتا ہے وہ، تو وہ ٹاپ کے حصے کو ہم کاٹ دیں گے جہاں پہ خون گرا ہے، باقی سارا کا سارا کھیرا پاک رہے گا، اسے کھایا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں مسئلہ نمبر 122 میں۔ تو یہ مسئلہ میں اب بک سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر زمین، کپڑا یا ایسی دوسری چیزیں، مثال کے طور پہ گدا، بلینکٹ، تر ہوں، گیلی ہوں یعنی کہ، تو ان کے جس حصے کو نجاست لگے گی وہ نجس ہو جائے گا۔ بلینکٹ ہے پورا کا پورا گیلا ہے، اس کے ایک کارنر پہ نجاست لگی ہے تو صرف وہ کارنر نجس ہو جائے گا اور باقی حصہ پاک رہے گا، باقی سارا کا سارا بلینکٹ پاک رہے گا۔ یہ ان چیزوں کا اب کہہ رہے ہیں یہی حکم کھیرے اور خربوزے وغیرہ کے بارے میں بھی ہے۔ خربوزہ ہو گیا، خربوزے کے علاوہ دوسرے فروٹس ہو گئے جو اندر سے گیلے ہوتے ہیں جیسے تربوز ہے، تو ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھیرا اگر چھلا ہوا ہے اور اس کے ٹاپ کے اوپر خون لگ گیا ہے تو وہ پورا کا پورا کھیرا اینڈ تک نجس نہیں ہو جائے گا، صرف وہ ٹاپ کا حصہ کاٹ دیں گے، باقی پاک رہے گا۔ خربوزہ اگر ہم نے کاٹا ہے اور اس کے ایک پوائنٹ پہ خون گر گیا تو صرف اس پوائنٹ کو ہم الگ کر دیں، باقی سارا خربوزہ یا تربوز پاک رہے گا۔ یہی حکم کھیرے اور خربوزے وغیرہ کے بارے میں ہے کہ وہ پورے کے پورے نجس نہیں ہوں گے، بلکہ جہاں پہ ان کو نجاست ان کے اوپر گرے گی یا ان کو ٹچ کرے گی صرف اس جگہ سے نجس ہوں گے، باقی سارے کے سارے پاک رہیں گے۔ یہ مسئلہ نمبر 122 ہو گیا مکمل، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم مسئلہ نمبر 123 سے اپنی ڈسکشن سٹارٹ کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔